قرآن کریم صرف تدوین میں ہی تو نہیں ہے صحیح، تکوین میں بھی قرآن کریم ہی ہے. آپ گفتگو فرما رہے تھے کیونکہ مجھے بلایا بھی اسی لیے جاتا ہے کہ میں صوفیہ کا جو نظریہ ہے یا زاویہ نگاہ ہے اس سے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھوں. قرآن کریم خاص طور پر ہم لوگوں کے ہاں ہمارے معاشرے میں ایک بڑی ڈیبیٹ جو ہے وہ عام ایک تاثر جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے پھیلایا گیا کہ پاکستانی یا ہندوستانی یا ملیشین یا جو بھی عربی زبان نہیں جانتے، کیونکہ وہ عربی زبان نہیں جانتے اس وجہ سے وہ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں اور رہنمائی مکمل نہیں پاتے. ٹھیک جی صحیح یہ اور ہم بھی اسی گمان میں آتے ہیں کہ یار ہم جو ہے وہ، اور آپ لاشعوری طور پر اپنے آپ کو ایک سیکنڈ گریڈ قسم کا بلیور سمجھنے لگتے ہیں کہ یار میں کسی ایسی چیز پہ بلیو کر رہا ہوں کہ جو مجھے پتا تو ہے نہیں، تو جو مجھے کہہ رہے ہیں بات تو سچی ہی ہوگی. قرآن کریم ایسا نہیں ہے. اگر یہ آرگومنٹ بائے کیا جائے کہ قرآن کریم زبان سے سیکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے پاس وہ تمام ممالک کا ایک پورا ڈیٹا موجود ہے جہاں پر انسانی اخلاقی، سماجی اور معاشرتی برائیاں تمام کی تمام بدرجہ اتم موجود ہیں. ٹھیک. اگر زبان سے قرآن کریم سمجھ آ رہا ہوتا تو وہ ممالک کم از کم جہاں مادری زبان عربی ہے وہ تو مثالی طور پر اسلامی معاشرے ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ نہیں ہیں. تو یہ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو قرآن کریم خود اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ ھدی للمتقین. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اس میں سے ہدایت جو ہے وہ زبان کی بنیاد پر نہیں ملتی. صحیح. اس پر سے ہدایت یا گائیڈنس جو ہے وہ آپ کی پیوریفیکیشن کی وجہ سے ملتی ہے. سبحان. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ عادل رب جہاں پر اور بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر فرض کر رہا تھا سندس بی بی، وہاں پر عربی زبان کا سیکھنا فرض قرار دیتا. صحیح. ٹھیک. کیوں محروم رکھے وہ اجمی مسلمان کو؟ ایسا نہیں کرتا. ٹھیک. تو یہ اول تو وہ عام کتاب نہیں ہے، آپ نے اس کو غلاف میں ہی رکھنا ہے. جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے غلافوں میں طاق کے اوپر رکھ چھوڑی، یہ آپ کو اس کی تکریم سے ہٹا رہا ہے. وہ کتاب غلاف میں ہی رکھی جائے گی، اور وہ کتاب انسانی کتاب نہیں ہے، وہ اللہ کا کلمہ ہے، وہ ادھر ہی رکھا جائے گا جہاں پر اس کا مقام بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی صحیح. بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت وہ سروں کے اوپر کیوں نہ رکھا جائے؟ وہ کوئی انسانی کتاب ہے، یہ شفا ہے حضور. یہ صرف جو ہے وہ آپ کی ریزننگ انٹلیکٹ کی بات نہیں ہے. قرآن کریم جاپان کے اندر جو ریسرچ آئی کہ وہ قرآن کریم پڑھتے رہے پانی کے اوپر، تو پانی کی جو ہے وہ حیت اس کے مولیکولز کی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. بالکل صحیح. بالکل صحیح. یہ سننے میں بھی جو ہے وہ ہیلنگ رکھتا ہے. ہم رو نہیں پڑھتے جب قرآن حضرات خوبصورت سی جو ہے وہ آواز میں لہن میں قرآن کریم پڑھتے ہیں. تو قرآن کریم کے ساتھ ہمارا رشتہ بحیثیت مسلمان کے یہی ہونا چاہیے کہ اس کو پڑھنے کا ایک پری ریکوزٹ ہے، اور وہ پری ریکوزٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اندر سے غصہ، لالچ، تکبر، بغض، جھوٹ اس کو نکالنا ہے. بے شک. الف بے اور نورانی قاعدہ تو پڑھنا ہی ہے، وہ تو ٹیکسٹ کے لیے ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے نہیں ہے. درست. پاکستان قرآن کے بعد پھر پاکستان ایسے. مجھ سے اکثر لوگ جب بھی میں، کیونکہ آوارہ گردی زیادہ رہی، تو بہت سارے لوگ جب واپس پاکستان آتا تو مجھ سے یہ پوچھتے کہ سائیں آپ جو اتنے ملکوں میں جاتے ہیں تو آپ کو سب سے اچھا ملک کون سا لگا؟ اور جب وہ جواب میں پاکستان سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں
نہیں صحیح، یہ تو پھر اپنا ملک ہوا نا. ہاں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں جو ہے وہ حب الوطنی کی کوئی اداکاری سے کر رہا ہوں. کہتے ہیں چلیں پاکستان بھی اچھا ہے، لیکن اگر آپ کہیں شفٹ ہونا چاہیں تو وہ کون سا ملک ہوگا؟ تو اس پہ بھی پاکستان کہتا ہوں تو وہ پھر بھی حیران ہوتے ہیں. درویش لوگ جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کو، انسانوں کو عیال اللہ سمجھتے ہیں، ٹھیک. اور ان کے نزدیک ملک جو ہے وہ ملک خدا ہے. واہ. یہ جغرافیائی، لسانی، معاشرتی اور سماجی دائروں کے اندر نہ وہ مقید ہوتے ہیں. ٹھیک. جی تو یہ اسلام، یہ پاکستان جو ہے یہ نور ہے. اس وجہ سے وہ لوگ جو پبلک سپیکرز ہیں یا وائز ہیں یا لیکچررز ہیں، وہ اگر یا سمیع کو پڑھنے کا ورد رکھیں تو اللہ کریم ان کے کلام میں یوں برکت دیتا ہے کہ سننے والے اس کو سمجھنے لگے. یہ تو آپ نے ہمیں تحفہ دے دیا. سر کتنی بار اس کو پڑھنا ہوگا؟ جتنی دفعہ ورد کریں کثرت سے پڑھتے رہیں. ماشاء اللہ بالکل ماشاء اللہ، بہت خوب. جی سر.